نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي ولا رسول بعدي۔ پیارے میرے محترم بھائیوں، ایک دن سے پہلے، 2 دن یا 1 دن پہلے کا مردان کا یہ وقوع جو کہ آپ اس کلپ میں اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں، ایک شخص نے ایک بہت بڑی بات کہی، ایسی بات کہی کہ نہ اللہ کا قرآن اس کے کہنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اس بات کے کہنے کی پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔ یہ شخص جو کہ داڑھی والا بھی ہے اور کہا گیا کہ یہ عالم ہے، جبکہ یہ عالم نہیں ہے، یہ دم جھاڑ کا دھندا کاروبار کرنے والا ایک بدبخت تھا۔ اس شخص نے پی ٹی آئی کے جلسے میں کسی ایم این اے یا ایم پی اے یا آنے والی شخصیت کے متعلق یہ کہا، داسڑے چرغلے دی، یہ جو آدمی آیا ہے، اور اس آدمی پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پشتو زبان میں کہتا ہے، یہ جو آدمی ہمارے پاس آیا ہے، داسڑے ہم چرغلے دی، دا پیغمبر نہ درجے نہ کم نہ دی، لا حول ولا قوت الا باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کہتا ہے کہ یہ جو آدمی ہمارے پاس آیا ہے یہ پیغمبر کے درجے سے کم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نہ تو اب کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، تو نہ کوئی نبی رسول آ سکتا ہے اور نہ کوئی شخص کسی پیغمبر کے درجے کے برابر ہو سکتا ہے، کوئی کتنا ہی بڑا ولی اللہ اور امام کیوں نہ ہو، وہ بابا پیر اور بزرگ کیوں نہ ہو، کوئی بھی بندہ انبیاء علیہ السلام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ چاہے آدم نبی اللہ ہوں یا عیسیٰ روح اللہ ہوں یا محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑی جسارت تھی، بہت بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے کہ اس بدبخت نے ایک ایم این اے ایک ایم پی اے کو یہ کہہ دیا کہ یہ آدمی پیغمبر کے درجے سے کم نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر سوشل میڈیا پر دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے ڈنڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے اس شخص کو مارا، اتنا مارا کہ اس کی جان لے لی اور وہ شخص ہلاک ہو گیا، بریکٹ میں مر گیا مردود فاتحہ نہ درود۔ تو کیا یہ اس شخص کا اچانک سے اس طرح کی بات کرنا ہے یا کہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے؟ اور اگر آپ سوشل میڈیا میں ان ویڈیوز کو دیکھیں تو بدبخت لوگ اس شخص کے ان کہے ہوئے جملوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ سیدھی بات یہ نکلتی ہے کہ اتنے ہلاک کر دینے والے جملوں کے بعد بھی ہلاک ہونے والے اس ہلاک شدہ شخص کے جملوں کو اور ایسے بدبخت کی ذات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اتنی بات آپ بریکٹ میں ضرور یاد رکھ لیں کہ ہمیں قانون کو اور شریعت کو ہاتھ میں نہیں لینے کا، لیکن یہ بھی ساتھ یاد رکھیں کہ ایک بندہ خود ہی سوسائڈ کرنا چاہے
اب ایک آدمی اگر اپنے آپ کو خود ہی پہاڑ سے نیچے گرا دے، ایک آدمی اپنے آپ کو خود ہی چلتی ہوئی ٹرین کے آگے کر دے، تو نتیجہ لازمی یہی بات سامنے آتی ہے، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود۔ تو یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جذبات میں بہہ کر یہ بات کہی گئی ہو۔ ادنا سے ادنا مسلمان، کمزور اور گناہگار سے گناہگار مسلمان نہ تو کسی کو پیغمبر مان سکتا ہے، نہ کسی کو پیغمبر کا درجہ دے سکتا ہے، نہ کسی کو پیغمبر کے درجے کے برابر کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کام اور یہ جسارت کر سکتا ہے تو یا تو وہ مرزئی ہوگا، یا وہ قادیانی ہوگا، یا اس کی زبان اور عقل پر اللہ کی لعنت پڑ چکی ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ کئی مہینوں پہلے پی ٹی آئی کے ایک جلسے میں عمران خان کی موجودگی میں، اب یہ جو مردان کا جلسہ تھا نا، جب اس عامل بابے نے یہ کہا کہ یہ شخص پیغمبر کے درجے سے کم نہیں، بھلا ہو کہ اس آدمی نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی۔ پی ٹی آئی ہی کے ایک جلسے کے اندر ایک خاتون نے عمران احمد نیازی کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ عمران احمد نیازی اس صدی کا پیمبر بن چکا ہے۔ اس پر جب میں نے جواب کیا اور اس کا تعاقب کیا اور اس کا رد کیا تو یوتھیے تو تھے ہی بے وقوف، کچھ عقل مند کہلوانے والے بھی اس عورت کے ان جملوں کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھ گئے کہ جناب یہ پیمبر تو فلاں اس کا معنی ہے، فلاں اس کا معنی ہے۔ حالانکہ الحمدللہ اس وقت بھی میں نے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کی کہ ہم اردو زبان میں لفظ پیمبر پیغمبر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اب یہ حالت ہے جی کہ کھلے عام کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر کے درجے سے کم کا آدمی نہیں ہے۔ ایک اور بدبخت یوتھیا یہ کہتا ہے کہ عمران خان پر مرنا وہ پیغمبر پر جان دینا ہے، پیغمبر پر مرنا ہے۔ کہاں اللہ کے پاک اور پوتر معصوم پیغمبر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہاں یہ گندی نالی کا گندا کیڑا جی جس کی زندگی گناہوں سے، گندگیوں سے، بے حیائیوں سے، گانے، میوزک، موسیقی، آوارہ آزاد بے حیا عورتوں سے بھری ہوئی ہے، یعنی عمران احمد نیازی۔ اس شخص کے تعلق سے دعویٰ کرنا کہ عمران احمد نیازی پر مرنا نعوذ باللہ پیغمبر پر مرنا ہے، کہ جس کی ماں قادیانی، جس کا نانا قادیانی، جس کی پرنانی قادیانی، پرنانا قادیانی، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ ہلاکت پر مبنی الفاظ ہیں کہ جنہیں سیانے لوگ کہتے ہیں آ بیل مجھے مار۔ مطلب کوئی اگر کہے کہ یہ بندہ پیغمبر کے درجے سے کم نہیں، تو صاف مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے والا سوسائڈ کرنا چاہتا ہے۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ عمران احمد نیازی اس صدی کا پیمبر بن چکا، تو یہ اپنے آپ کو چلتی ہوئی ٹرین کے آگے لٹانا ہے، خودکشی کرنی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ عمران احمد نیازی پر مرنا پیغمبر پر مرنا ہے، تو یہ زہر کا پیالہ ہی پینا ہے، اپنی موت کو آپ ہی بلانا ہے۔ اور کسی ایک بیان کے اندر خود عمران احمد نیازی نے بھی یہ کہا کہ اللہ یا نبی اس کی تیاری کروا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ الفاظ اور پھر ان الفاظ کا عمران خان جیسے شخص کے لیے دعویٰ کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یوتھیوں اور پی ٹی آئی کے جلسے میں یہ سب باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اگر ذرہ برابر بھی ایمان کا باقی ہے اور حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے والے ہو، خدا را اپنی آنکھیں کھولو، اپنی کھوپڑی میں موجود بھیجے سے کام لو،
اپنے سینے میں موجود اپنے دل سے کام لو. ہاں جی، ان تمام الفاظ کا، بیانات کا، بکواسات کا، حفوات کا یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ 2023 یا 2024-25 کے لیے اس برے صغیر میں ایک اور مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں جی، ایک اور بدبخت کہتا ہے کہ عمران خان کا ساتھ جو لوگ نہیں دیں گے تو ان کی نماز اور ان کا روزہ بھی قبول نہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جس کا ساتھ دینے کا کہہ رہے ہیں، زمان پارک چلے جاؤ، بنی گالا چلے جاؤ، ڈی چوک چلے جاؤ، اس بندے کو دیکھ لو کہ وہ خود نماز اور روزے کا اہتمام کرتا بھی ہے کہ نہیں. ہاں جی، عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی یہ پیغمبر ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہود و نصارہ کی طرح ہو، سارا کیا دھرا آپ کا ضائع ہو جائے گا. یہ کیا ہے آخر؟ ہاں جی، ایمان والے اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے تو ان الفاظ کا زبان پر لانا ہی کفر ہے، اور اپنی موت کو آپ دعوت دینا ہے. پھر ہم کسی اور پر الزام لگائیں یا کسی اور کو مورد الزام ٹھہرائیں تو یہ درست نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ ریلوے لائن پر اپنے آپ کو لٹا کر چلتی ریل کے نیچے آ جائے تو کیا اس کا الزام ہم پاکستان ریلوے کو دے سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی اگر پہاڑ سے کود جائے اور خودکشی کر لے تو الزام اللہ کو دے سکتے ہیں کہ نہ اللہ پہاڑ بناتا، نہ یہ بندہ خودکشی کرتا، نہ ٹرین چلتی، نہ یہ بندہ مرتا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خود اپنے آپ میں مارنے پر تلے ہوئے ہیں، تیار ہیں. اس مثال کو آپ ذرا اور طریقے سے سمجھیں. ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، ہیں جی، وہ اپنے گھر سے بائک نکالتا ہے. اب اس کے پاس ہونڈا کی بائک ہے اور روڈ پر آ کر وہ ون ویلنگ کرتا ہے. پھر یہ گرتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یہ گر جاتا ہے، مر جاتا ہے. کیا ہم اس کا الزام ہونڈا کمپنی کو دیں گے کہ نہ ہونڈا کمپنی موٹر سائیکل بناتی، نہ اس کا بچہ ون ویلنگ کرتا، نہ مرتا، نہ مارتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر بھیجا. آئیے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہاں جی یہ بدبخت لوگ عمران احمد نیازی کی محبت میں، یہ فیس بک کا ایک پیج ہے جو آپ کو اپنی سکرین پر نظر بھی آ رہا ہے. عبد الرزاق نام کا آدمی ہے، یہ لکھتا ہے کہ اگر عمران خان میری بہن کے ساتھ زنا کر کے ناجائز بچی ہی پیدا کر دے پھر بھی میں عمران خان کو سپورٹ کروں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں جی، کتنی بڑی بات ہے. اور ایک اور بدبخت ہے، یہ آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ ذاکر خان ہے غالباً. یہ لکھتا ہے شکریہ عمران خان ٹیم کو واپس اپنے پاؤں پر، شکریہ عمران خان ٹیم کو واپس اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا، اور تم عمران خان کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی ایک طرف اتنی بے حیائی کہ کوئی اس کی ماں بہن کا بلاత్کار کر دے اور اس کی ماں بہن کو پریگننٹ کر دے، یہ پھر بھی اس کو سپورٹ کرے گا. یہ کس معاشرے کے گندے ترین لوگ ہیں؟ یہ کس قسم کے بے حیا اور لچر اور لفنگے قسم کے لوگ ہیں؟ اور قرآن کی آیتوں کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے مقابلے میں عمران خان کو لے کر کے آنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ خبیث کہتا ہے کہ تم عمران خان کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لا حول ولا قوت
الا باللہ۔ اچھا جی، یہ فیس بک پر ذاکر خان ایک اور کمنٹس میں لکھتا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے اسکرین شاٹ۔ عمران خان اگر پہلے زمانے میں ہوتے تو یقیناً اللہ کے پیغمبر ہوتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ منہ اور مسور کی دال، ہاں جی، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، ٹھیک ہے جی۔ اس کتاب میں لکھا ہے عمران خان نے کبھی کسی لڑکی کو ناراض نہیں دیا، خالی نہیں جانے دیا۔ جو اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ غالباً شادی سے پہلے یا شادی کے بعد سمندر کے ساحلوں پر ننگا دھڑنگا رہتا ہو، اچھلتا کودتا ہو، جو 126 دن کا دھرنا کرتا ہو، جس کے تعلق سے آئلہ ملک ہے یا کوئی ہیجڑا ہے یا ہیجڑی ہے یا مرد ہے یا عورت ہے، ہو شربا قسم کی آڈیو ویڈیو لیکس ہوں، اس متعلق دعویٰ کرنا کہ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تو پیغمبر ہوتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انبیاء علیہ السلام کی کتنی بڑی توہین ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، اس کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، اور با عمل با کردار ہو، کہاں یہ بے عمل اور بد کردار انسان۔ عمران خان اگر پہلے زمانے میں ہوتے تو یقیناً اللہ کے پیغمبر ہوتے۔ قدر کرو لوگوں ان کی اور ان کے پیچھے چلو، نکلو، اللہ کا بھیجا تحفہ ہے عمران خان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک اور ہے فیس بک پر، یہ لکھتا ہے اگر اس دور میں نبوت ہوتی تو اللہ کی قسم عمران خان اس وقت پیغمبر ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ پھر سے ایک سازش رچی جا رہی ہے، اور یاد رکھو اس دن سے رچی جا رہی ہے جب سے آپ نے ورلڈ کپ جیتا تھا۔ وہ ورلڈ کپ آپ نے جیتا نہیں تھا، وہ آپ کو جتوایا گیا تھا۔ اگر اس دور میں نبوت ہوتی تو اللہ کی قسم عمران خان اس وقت پیغمبر ہوتا۔ یہ فیس بک پر امان اللہ نامی آدمی لکھ رہا ہے، اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے ثبوت کے لیے۔ اچھا جی، یہ ایک اور بدبخت ہے، یہ کیا لکھتا ہے فیس بک پر کہ 2023 میں میرا ووٹ کنفرم ہوگا، اگر پی ٹی آئی سے نمرود بھی کھڑا ہوا تو میں اس کو دوں گا۔ اب بتاؤ، یعنی ان لوگوں کی اتنی عقل خراب ہو چکی ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، ہاں بیل مجھے مار، یہ سوسائڈر ہیں، خودکشیاں کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک اور سکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی وحید مالنگ ہے، لکھتا ہے اس جنگ میں خاندان اور شخصیت تو کیا، اس جنگ میں خاندان اور شخصیت تو کیا، ہم اسلام بھی چھوڑ دیں گے۔ اگر عمران خان حکم دے کہ اسلام چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیو، اس طرح کے کمنٹس کوئی قادیانی اور مرزائی لکھ سکتا ہے، مسلمان کا تو یہ کام نہیں ہے۔ یہ ایک اور ہے جو آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا، سکرین شاٹ اب آپ کے سامنے ہے، یہ ہے ENJGR امتیاز الرحمان، یہ ایک پوسٹ شیئر کرتا ہے، عمران خان نے اگر میری ماں سے زنا بھی کیا تب بھی میں عمران خان کو سپورٹ کروں گا، روک سکو تو روک لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کس قدر دین سے، ایمان سے بھی دور ہیں، اور بے حیائی اور برائی اور بغیرتی کے پکے پکے علمدار ہیں۔ یعنی کوئی باحیا بندہ، کوئی ایماندار بندہ اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے کمنٹس لکھ سکتا ہے؟ یاد رکھ لو مسلمانوں اور مسلمانان پاکستان، ہمیں امریکہ سے، بھارت سے وغیرہ وغیرہ سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ہمیں خطرہ قادیانیت اور مرزائیت سے ہے، اور اس قادیانیت اور مرزائیت نے پاکستان کے وجود کو بھی تباہ کرنا ہے اور ہمارے ایمان کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرا یہ پیغام ہے
تمہیں تمہارے پروردگار کا واسطہ اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر بھی کرو اور اپنے پاکستان کی سلامتی کی فکر بھی کرو، اور خدا را ان سیاسی جمہوری پارٹیوں سے اپنے آپ کو دور کر لو، ورنہ تمہارا حال یہی ہوگا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ خدا ملا نہ وصال صنم۔ ان سیاسی جماعتوں سے اور اس عمران نیازی سے اپنے آپ کو دور کر لو، ورنہ تمہارا حال ہوگا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ ایک اور بدبخت کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے، کہتا ہے کہ اگر عمران خان چلا گیا تو ہماری پہچان ختم، یا عمران خان چلا گیا تو دنیا ہی ختم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے ایک گویہ ہے، یہ ایک میراثی ہے، اب نام مجھے اس کا نہیں یاد آ رہا۔ یہ میراثی اپنی اس ویڈیو کے اندر کہتا ہے، نمبر ایک یہ کہ ہمیں عمران خان کی حفاظت پر مامور کیا گیا ہے، نمبر دو یہ کہ عمران خان کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ عمران خان کو مرزا غلام قادیانی بنایا جا چکا ہے، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور ملک خدا داد پاکستان کی بھی حفاظت کریں۔ ہاں جی، اور زمان پارک میں ایک معصوم بچے سے یہ کہلوایا گیا کہ جناب حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی۔ صحابہ کے بعد لکی پیرنٹس اکرام اللہ نیازی اور شوکت خانم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں زمین پر گندگی کھانے والے گدھ، اور کہاں ہاں جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیرنٹس۔ کیا مقابلہ ہے گدھ کو شاہین کے ساتھ۔